بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہی یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب فتنے بارش کے قطرات کی طرح رونما ہوتے جائیں گے، فتنوں کا ایک تسلسل ہوگا، جیسے کوئی مالا ٹوٹ کر کے جیسے اس کی موتیاں گرتی ہیں، اسی طرح سے فتنے بھی تسلسل کے ساتھ آئیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنے ایسے آئیں گے جیسے گھنی رات کی تاریکیاں ہوتی ہیں، اس طرح کے فتنے رونما ہوں گے۔ آج کا یہ جو دور ہے ہو بہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اس زمانے میں فتنے دن بدن آتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی احادیث مبارکہ 100% اس زمانے پر صادق آ رہی ہے کہ آج کے زمانے میں روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ وجود میں آتا ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور میں روزانہ ایک نیا فتنہ آ رہا ہے، اور فتنوں کے اس دور میں سب سے زیادہ جو فتنے رونما ہو رہے ہیں وہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے۔ آج جتنے فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، جتنے باطل پرست لوگ ہیں، جتنے غلط عقائد و نظریات والے لوگ ہیں، وہ اپنے غلط نظریات جو پھیلا رہے ہیں وہ کہیں مسجد میں آ کر کے نہیں پھیلا رہے، وہ کہیں کسی کانفرنس ہال میں بیٹھ کر کے نہیں پھیلا رہے، وہ کسی فنکشن ہال میں پروگرام کر کے، کسی میدان میں پروگرام کر کے اپنے غلط نظریات نہیں پھیلا رہے، بلکہ وہ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیمرے پر آ کر کے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروا کر کے امت کے درمیان میں وہ ریکارڈنگ کو پھیلا رہے ہیں، اس طرح سے امت میں اپنے غلط عقائد و نظریات کو عام کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے آج کے زمانے میں تو وہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ ہے۔ اس کے ذریعے سے آج غلط نظریے پھیل رہے ہیں، اور جتنے غلط عقائد و نظریات والے لوگ ہیں وہ کسی مدرسے سے پڑھ کر کے ایسے غلط عقائد و نظریات لے کے نہیں آتے۔ آج جتنے ملحدین ہیں، جتنے منکرین خدا ہیں، جتنے انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہیں، یہ سب لوگ وہ ہیں کہ جن کی پرورش انگلینڈ اور یورپ کے اندر ہوئی ہے، جن کی پرورش انگریزی یونیورسٹیوں کے اندر ہوئی ہے، جن کو پڑھانے والے پروفیسرز تھے، جن کے پڑھانے والے پروفیسر بڑے بڑے دہریے ہیں، ملحدین ہیں، خدا کے انکار کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں نے ان کی تربیت کی اور ان کا ذہن بنایا، نتیجے میں آ کر کے آج وہ مسلمانوں کے درمیان میں عقائد و نظریات غلط پھیلا رہے ہیں۔ یہ بات آج ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ جو آج فتنے پھیلا رہے ہیں ان کی تربیت اصل وہاں سے ہوئی۔ تو بہرحال محترم بزرگوں اور دوستوں، جتنے فتنے آج ہمارے سامنے ہیں ان فتنوں میں آج سب سے زیادہ خطرناک جو فتنہ ہے وہ الحاد کا فتنہ ہے۔
الحاد کیا چیز ہے؟ الحاد کے معنی آتے ہیں سیدھے راستے سے ہٹ جانا، ایک طرف میں جھک جانا، مائل ہو جانا، یعنی قرآن و حدیث کے صحیح معانی کو چھوڑ کر کے دوسرے معنی کی طرف چلے جانا، اس کا نام الحاد ہے۔ قرآن و حدیث کے معنی کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں ان سے ہٹ کر کے ایک نیا معنی امت کو بتانا، ایک نئی تعریف قرآن و حدیث کی آیتوں کی ایک نئی تشریح لا کر کے پیش کرنا، یہ اس کا نام الحاد ہے۔ آج الحاد دنیا کے اندر جو چل رہا ہے یہ دو قسم کا الحاد ہے۔ ایک تو وہ الحاد ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، صاف کفر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے انکار خدا، خدا کا انکار کر دے رہا۔ آج کل ان کا نام دیا جا رہا، ایسے ماننے والوں کو ایتھسٹ کہا جاتا ہے۔ ایتھزم اس مذہب کو کہا جا رہا ہے کہ خدا کا انکار کر دینا، جیسے دنیا چل رہی ہے خود ہی چل رہی ہے، زمانہ چل رہا ہے خود ہی چل رہا ہے، اپنے سے چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، اس نظام کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اور یہاں پر کسی کا حکم چلنے والا نہیں ہے، بس جو عقل میں آ جائے وہی صحیح ہے، جو ہماری فطرت جس کو صحیح کہے وہی صحیح ہے، اور اسی کو مان کر کے چلنا، اسی کو ان لوگوں نے اپنا ایک دین بنا لیا ہے۔ ایسے لوگوں کو ایتھسٹ کہا جاتا ہے، منکرین خدا کہا جاتا ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی پائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ خدا کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، وہ لوگ جن کو نیچری کہتے ہیں، دہریے کہا جاتا ہے، ملحدین کہا جاتا ہے، ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے۔ اب تک یہ لوگ باہر کے کنٹریز میں تھے، انگلش کنٹریز کے اندر ایسے لوگ تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ ایسے لوگ ہمارے ملکوں کے اندر بھی آ رہے ہیں، ہمارے ممالک کے اندر بھی ایسے لوگ آ گئے کہ وہ لوگ خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، کسی شریعت کو نہیں مانتے، کسی دین کو نہیں مانتے ہیں، مذہب کی تحقیر کرتے ہیں، مذہب کو بہت بری چیز کہتے ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کو ماننا یہ اپنے اندر غلامی کی ذہنیت کو پیدا کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اسلام کے خلاف میں بدزبانی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدزبانی کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں یہ لوگ غلط تعویلات کرتے ہیں، اور قرآن کریم کو یہ لوگ جو ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے جلاتے ہیں، اور مساجد کی توہین کرتے ہیں، مسجدوں کو منہدم کرتے ہیں، علماء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ علماء ہی ہیں جو امت کا بیڑا غرق کرنے والے ہیں، امت کا علماء سے تعلق ختم کرنے والے ہیں۔ ایسے آج لوگ بہت سارے موجود ہیں، یہ لوگ ٹی وی چینلز پر آ رہے ہیں، آج ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، ٹی وی چینلوں پر آ کر کے نئے نئے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، اسلام کے جو خاص خاص مسائل ہیں ان مسائل کو اچھالتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا ہوں، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا ہو جائے، شکوک پیدا ہو جائے۔ آج انٹرنیٹ پہ کئی ایسے چینلز بنے ہوئے ہیں، کئی ملحدین ہیں، نام تو ان کا مسلمانوں جیسا ہے، ایکس مسلم اس نے اپنا نام رکھ لیا، لیکن وہ انکار خدا کے اندر مبتلا، مسلمانوں کے نام ہے لیکن وہ لوگ خدا کے منکر ہیں۔ تو ایک تو الحاد، یہ سب سے بڑا الحاد یہ چل رہا ہے خدا ہی کا انکار کرنے کا۔ دوسری قسم جو الحاد کی آج پائی جا رہی ہے وہ ہے ایسے لوگوں کے ذریعے سے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دینداروں جیسا حلیہ بھی بنا لیتے ہیں، اور اپنے آپ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کو قرآن کا بہت زیادہ علم ہے، قرآن کا علم بہت زیادہ ہے، حدیث کا علم بہت زیادہ ہے، شریعت کا علم بہت زیادہ ہے، ہمارے کو جو سمجھ میں آ رہا وہی زیادہ صحیح ہے، باقی جتنے علماء کی تشریحات ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہم جو بتا رہے ہیں وہی صحیح، اور ہم جو بتا رہے ہیں وہی آدمی مسلمان ہے، اس کے علاوہ یوں کہتے ہیں کہ گویا سارے کے سارے کافر ہیں۔ اس طرح سے آج ایک طبقہ مسلمانوں کے اندر بھی پایا جا رہا ہے جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے آ رہا ہے،
اس دین کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ دین تو اسی صدی میں ختم ہو چکا تھا، اس کی روح وہی دفن ہو چکی تھی، اب وہ دین ہم تک چلتے ہوئے نہیں آیا، اب اصل میں اس دین کی تجدید کی ضرورت ہے، اس کی صحیح تشریح کی ضرورت ہے، وہ دین صحیح سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو صحیح ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جو دین سمجھایا تھا، جو تشریحات امت کے سامنے پیش کی تھی، اور امت کو جو دین سمجھایا تھا آپ علیہ السلام کے صحابہ نے، وہ دین تو وہی ختم ہو گیا، وہ ہم تک نہیں پہنچا، اس لیے دین کو صحیح طور پہ سمجھانے کے لیے نئی تشریح اور نیا ایکسپلینیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی بات آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور پھر اپنی چرب زبانی کے ذریعے، انگریز زبانی کے ذریعے، انگریزی میں تھوڑا سا انگریزی الفاظ استعمال کر کے تاکہ لوگوں پہ تھوڑا سا جو ہے ایک اثر ہو جائے، ان لوگوں کے اوپر لوگ متاثر ہو جائے، ان کے اوپر ایک امپریشن آ جائے، اس وجہ سے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تھوڑا زبان انگریزی سادہ اور بہت اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس طرح آج یہ ایک فتنہ چل رہا ہے، اور یہ کوئی نیا فتنہ نہیں، بہت پہلے سے اس طرح کے فتنے اٹھتے رہے ہیں، بہت پہلے سے اس طرح کے فتنے اٹھے، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایک نیا دین پیش کریں گے۔ بادشاہ اکبر کے زمانے میں بھی اس طرح کی باتیں شروع ہوئی تھی، اس زمانے میں بھی بعض لوگ پیدا ہوئے تھے جنہوں نے دین کی نئی تشریح کی تھی، دین کو نئے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی اصل میں دین کی تحریف کی تھی، دین کو بگاڑا تھا اور نام دیا تھا کہ ہم دین کی نئی تشریح کر رہے ہیں۔ اس طرح سے ہندوستان کے اندر بھی 13ویں صدی کے اندر بعض لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے حدیثی کا انکار کر دیا، کہنے لگے کہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ آپ کا کام تھا کہ جیسے ایک میسنجر ہوتا ہے، آ کے پیغام دے دیا اور چلے گیا، اللہ کے نبی بھی نعوذ باللہ من ذالک آپ بھی ایک پیغام پہنچانے والے تھے، اللہ کا پیغام آپ نے، قرآن جو اللہ کا پیغام ہے لا کے امت تک پہنچایا اور آپ چلے گئے، بس آپ کا کام پورا ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی کی حدیثیں فرماتے ہیں حدیثوں کی کوئی ایسی، یہ تو تاریخی قصے کہانیاں ہیں، جیسے کہانیاں ہوتی ہیں کتابوں کے اندر، ایسے یہ حدیثیں بھی کیا ہے، کہانیوں کے جیسی۔ اس طرح کی بات ان لوگوں نے کہی۔ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے یہ نظریہ ہندوستان کے اندر پیش کیا تھا، اس کے بعد میں بہت سارے لوگ آئے ہیں، عبداللہ چکڑالوی ہے، غلام احمد پرویز ہے، اسلم جیراج پوری ہے، ان لوگوں نے آ کر کے یہی چیز امت کے سامنے پیش کی کہ بھئی اصل چیز قرآن ہے، حدیثیں کچھ بھی نہیں، اصل چیز قرآن ہے، حدیثوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حدیثیں تو بس تاریخی قصے اور کہانیاں ہیں، نہ تو ہمیں حدیث کا حکم دیا گیا ہے، کہ ہمیں حدیث پر ایمان لانے کا بھی حکم نہیں دیا گیا، اور نہ ہی راویوں کی بات پر ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اور نہ ہی راویوں کا کوئی اعتبار ہے۔ اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے گھڑی تھی اور کہا تھا کہ راوی یعنی چین جو اللہ کے نبی کی ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بیان کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی جو چین ہے وہ معتبر نہیں ہے، جب معتبر نہیں ہے تو پھر حدیثیں بھی معتبر نہیں ہوں گی۔ اس طرح کی بات ان لوگوں نے کی۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جب قرآن بھیجا تو قرآن میں خود اللہ نے فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ نبی جی ہم نے آپ کے پاس قرآن کو نازل کیا ہے، ذکر یعنی قرآن کو ہم نے آپ پر اتارا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ قرآن کو سمجھائیں، تاکہ آپ قرآن کے معانی کو بیان کریں، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کے صحیح صحیح معانی اور صحیح صحیح مطلب امت کو پیش کریں۔ تو جیسے قرآن لانا اللہ کے نبی کا کام تھا، ایسے ہی قرآن سمجھانا بھی اللہ کے نبی کا کام تھا۔ جیسے قرآن کو پیش کرنا اللہ کے نبی کا کام تھا، قرآن پڑھنا اللہ کے نبی کی ذمہ داری ہے، قرآن سکھانا اللہ کے نبی کی ذمہ داری ہے، قرآن سمجھانا اللہ کے نبی کی ذمہ داری ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے خود آپ علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسے پیغمبر کو، حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ ایسے پیغمبر کو آپ بھیجئے کہ جو لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت بھی کرے، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ بھی کرے، لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔
جب ایسے پیغمبر کو اللہ نے نازل کیا ہے کہ جن کا کام قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے، قرآن کی تعلیم بھی دینا ہے اور قرآن کے معنی سمجھانا بھی ہے، تو پھر یہ کہنا کہ نبی کا کام صرف قرآن پہنچا دینا تھا، حدیثیں بیان کر کے قرآن کی تشریح کرنا یہ نبی کا کام نہیں تھا، یہ سراسر غلط اور بہتان ہے۔ قرآن سمجھانا یہ بھی اللہ کے نبی کا کام۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر اس آیتوں کے ذریعے سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے قرآن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے پہنچایا ہے اور قرآن اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، ایسے ہی آپ علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی خواہش سے کوئی بات بیان نہیں کرتے ہیں، آپ جو بھی کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے اور وحی کو آپ بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے زمانے میں ایک فتنہ چل رہا ہے منکرین حدیث کا، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، اہل قرآن کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ لوگ اصل میں حدیث کا انکار کرتے ہیں، منکرین حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت کے اندر جو دلیل اور حجت جس کو کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم شریعت کو سمجھتے ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پہ قرآن ہے، تو دوسرے نمبر پہ حدیث ہے۔ اگر حدیثوں کو نکال دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ حدیثیں بے سند ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو خدا کی قسم ہم قرآن کو بھی صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے کہ قرآن سمجھنے کے لیے حدیثوں کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا ہوا اگر متن ہے تو اس کی تشریح، اس کی شرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے ایک ایک آیت کی تشریح کر کے بتائی ہے۔ بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھیے، اس کے اندر قرآن آیتوں کی تفسیر آپ کو ملے گی۔ بخاری شریف کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی دیکھیے، مفسر محدثین نے ابواب التفسیر کے نام سے مستقل ابواب قائم کیے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے ذریعے اپنی احادیث میں قرآن کی آیتوں کی تشریح اور ان کی تفسیر بیان کی۔ اسی لیے منکرین حدیث جو آج کے الہادی فتنے، ان میں ایک فتنہ منکرین حدیث کا ہے۔ آج کے زمانے میں انکار حدیث کو اور اس کے علاوہ بہت سارے نظریات کو پھیلانے والے جو لوگ ہیں، ان میں ایک بہت مشہور نام آج کے زمانے میں ہے جاوید احمد غامدی کا۔ جاوید احمد غامدی آج کل بہت ساری ویڈیوز میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا ایک آدمی ہے، کسی انگلش کنٹری کے اندر رہتا ہے، وہاں سے وہ جو ہے اپنی باتوں کو پھیلا رہا ہے جاوید احمد غامدی کے نام سے۔ یہ آدمی آج کے زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ الہادی فتنوں کے اندر جو لوگ دین کے ایک نئی تشریح پیش کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں نئے نئے شبہات پیدا کر رہے ہیں، دین کے سلسلے میں ان کو شک میں ڈال رہے ہیں۔ ارے بھائی، اب تک جس دین پہ ہم عمل کرتے آ رہے ہیں، انہوں بول رہے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ اب مسلمان بیچارہ پریشان ہو جا رہا، ارے بھائی اب تک ہم جو باپ دادا سے جس دین پہ عمل کر لیتے آ رہے ہیں، یہ جناب بول رہے ہیں کہ غلط ہے۔ اور بات ایسے اچھے انداز میں پیش کرتا ہے کہ آدمی دیکھ کے اس سے متاثر ہو جاتا ہے، ارے واہ کیا بول رہے ہیں، کیا انگلش زبان ہے بھائی ان کی، کیا زبان میں سلاست ہے بھائی، کتنا اچھا بول رہے ہیں انہوں، بہت اچھی بات بول رہے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے، پہلے ایسے مسئلے پیش کرتے جو سائنس کے بالکل مطابق ہیں، عقل کے قریب قریب ہیں، ایسی باتیں پیش کرتے تاکہ لوگوں کے عقل میں بیٹھے، یعنی جو باتیں قرآن و حدیث میں ہیں اور سائنس بھی ان کو غلط نہیں کہتا، سائنس بھی غلط نہیں کہتی، عقل بھی اس کو صحیح سمجھتی ہے، ایسی باتیں پہلے پیش کر کے تھوڑا لوگوں کو اپنے سے قریب کرتے۔ پھر اس کے بعد جب لوگ قریب آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں نئی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو دین سے دور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جاوید احمد غامدی کے جو نظریات ہیں، ان میں 2-3 موٹے موٹے نظریات میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے نظریات۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے خالی عربی کا جان لینا کافی ہے، عربی زبان آ گئی تو پوری قرآن اپنے کو سمجھ میں آ جاتی۔ اب عربی سمجھنے، اب قرآن سمجھنا ہے تو خالی عربی سیکھ لینا کافی، عربی کے گرامر آ گئے تو بس ہے کافی ہے، قرآن خود بخود سمجھ میں آ جاتا۔ لہذا
جتنی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں وہ تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے حضرات صحابہ کی جو تفسیریں آئی ہے، سلف صالحین کی نے جو تفسیر بیان کی ہے، اور اکابر نے، ائمہ عظام نے جو قرآن و حدیث کی تشریحات کی ہے، ان سب کو بازو رکھ دیجئے۔ آپ عربی سیکھ کر کے قرآن لے کے بیٹھ جائیے، آپ قرآن پڑھتے جائیں گے تو قرآن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کی عقل جس کو صحیح سمجھے وہ صحیح ہے، جو غلط سمجھے وہ غلط ہے۔ اعوذ باللہ۔ قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے واسطے بیسیوں نے 50 علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس قرآن سمجھنے کے لیے عربی کے گرامر کافی نہیں ہے، عربی سمجھنا ہوتا ہے، علم نحو، علم صرف، علم بلاغت، علم معانی، علم بدیع، اسی طرح سے اور بھی کئی علوم ہیں جن کو سمجھنا، جن کو سیکھنا ضروری ہے، تب جا کر کے آدمی کو پتہ چلتا ہے۔ علم الاحکام کو سیکھنا ضروری ہے، علم مجادلہ کو سیکھنا ضروری ہے، بہت سارے احکام ہیں جن کو آدمی سیکھے گا تب جا کر کے کچھ قرآن سمجھنے آتا ہے۔ اب یہ جناب بول دیے کہ بھائی خالی عربی سیکھ لو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے، اس طرح کی بات انہوں نے بول دی۔ دوسرا نظریہ انہوں نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ سنت اصل میں اللہ کے نبی کے اعمال اور اللہ کے نبی کے کاموں اور آپ کے افعال کا نام نہیں ہے، سنت اصل میں سنت ابراہیمی ہے، دین ابراہیمی ہے، جس کو اللہ کے نبی نے دین کے طور پر پیش کیا ہے۔ اصل میں سنت ابراہیمی، دین ابراہیمی وہ اصل سنت ہے۔ لہذا سنت ابراہیمی کیسا معلوم ہونا بھائی؟ اس کے واسطے کیا کرنا پڑتا؟ سنت ابراہیمی پہ چل رہے تھے جو آ رہے تھے، یعنی یہود اور نصارہ، اب ان لوگوں کا عمل دیکھو، وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو دیکھو، وہ جو عمل کرتے ہیں وہ ہمارے لیے سنت ہے، یہود کا عمل ہمارے لیے سنت ہے، نصارہ کا عمل ہمارے لیے سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، یا ہمارے واسطے سنت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ۔ تیسرا نظریہ جو اس نے بیان کیا وہ یہ کہتا ہے کہ دین اور شریعت کا، شریعت کے اندر جو حلال و حرام کو بیان کیا گیا ہے، قرآن و حدیث کے اندر بعض چیزیں حلال ہے، بعض چیزیں حرام ہے، تو حلال اور حرام ہونے کا مدار دین اور شریعت پر نہیں ہے، بلکہ حلال اور حرام ہونے کا مدار ہماری عقل اور فطرت پر ہے، ہمارے مزاج پر ہے۔ جس چیز کو ہماری عقل صحیح کہے گی وہ صحیح ہے، جس کو حلال کہے وہ حلال ہے، اور جس کو حرام کہے وہ حرام ہے۔ ہماری عقل یہ اصل میں فیصلہ کرنے والی ہے، شریعت کے احکام یہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہے، نہ تو قرآن و حدیث سے فیصلہ ہوگا، نہ اجماع امت سے فیصلہ ہوگا، بلکہ ہماری عقل جو کہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگر ہماری عقل شراب کو بھی حلال بول رہی تو انہیں حلال ہو جاتا، شراب کو حلال بولی تو حلال ہو گیا، سپر کو حلال بولی حلال ہو جائے گا۔ اس طرح کے غلط عقائد و نظریات اس نے بیان کیے۔ کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ امت کو گمراہی میں ڈالا جائے۔ یہ جو اسکالرز ہوتے ہیں یہ اصل میں ان لوگوں کے جو اسلام کے دشمن ہیں ان کی طرف سے تیار کیے جاتے ہیں، اور پوری طرح سے ان کو ٹرین جب کر دیا جاتا ہے تو لا کر کے ان کو امت مسلمہ کے درمیان میں چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ امت میں گمراہی کو پھیلائیں۔ جاوید احمد غامدی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آج امت کے اندر بیٹھ کر کے امت میں گمراہیوں کو پھیلا رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اجماع امت کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، امت پوری مل کر کے جس چیز کو اچھا سمجھے، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ امت جس کو اچھا سمجھے، مسلمان جس کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ امت کا اتفاق کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد پوری جماعت پر ہوتی ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ امت کا اتفاق کسی چیز پر ہو جائے تو وہ صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور امت کے اندر جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں، اللہ والے بزرگان دین ہوتے ہیں، تو کہتا ہے کہ یہ عالمی ضلالت ہے، یہ تصوف کیا ہے؟ ایک عالمی ضلالت ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی گمراہی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ لوگوں کو اللہ سے دور جو لوگ ہیں ان کو اللہ سے قریب کرتے ہیں، زبان پر اللہ کا ذکر لاتے ہیں، دل میں اللہ کا خوف بٹھاتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں آدمی کو مشغول رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگ تو پوری دنیا میں جہالت پھیلا رہے، گمراہی پھیلا رہے۔ تو بہرحال محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ فتنے آج پھیل رہے ہیں۔ ایک اور فتنہ ہے انجینئر علی مرزا کا، یہ تو بہت ہی
بڑا فتین قسم کا آدمی ہے. آج امت میں اس نے جتنا فساد پھیلایا ہے شاید ہی کسی نے نہیں پھیلایا. اس کے نزدیک کوئی صحیح نہیں, انہیں اکیلا صحیح ہے. انہیں بولتا کہ بھائی بریلوی غلط ہے, دیوبندی غلط ہے, اہل حدیث غلط ہے, سب غلط ہے, کون اچھے ہے بھائی؟ تو انہیں بولتا شیعہ اچھے ہیں, روافض اچھے ہیں. شیعوں سے اس کو محبت ہے, روافض سے اس کو محبت ہے, صحابہ کے دشمنوں سے اس کو محبت ہے, نبی کے دشمنوں سے اس کو محبت ہے, اور اللہ کے نبی کے جو شہید صحابہ تھے, خلفائے راشدین ہیں, ان سے نفرت کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے یہ محبت رکھتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مولا علی, مولا علی جیسے شیعہ بولتے, ان بھی حضرت علی کو وہی مولا علی کہتے رہنا. اہل بیت کا سے محبت کا جیسے شیعہ دعویٰ کرتے ویسے یہ بھی اہل بیت کرتا رہتا. اس کے آڑ میں حضرات صحابہ پر تنقید, حضرت صحابہ کی شان میں گستاخی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا ہے, اور صحابہ سے نفرت اس کے دل میں کوٹ کے بھری ہوئی ہے. علی مرزا یہ ایسا آدمی ہے, کیا ہے, انہیں انجینئر ہے, میکینیکل انجینئر ہے, لیکن اس کو ٹرین کیا گیا کہ بھائی تو جا کے یہ کام کر کے امت میں فتنے پھیلا. اس لیے آ کے بیٹھ گیا. کہاں بیٹھا رہتا؟ ایک کمرے کے اندر بیٹھا ہوا رہتا, ایک کیمرہ سامنے لگا ہوا رہتا, بس وہ کیمرے کے ذریعے ویڈیوز بناتا ہے اور اپلوڈ کر دے جاتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور دیکھ کر کے گمراہ ہو جائیں. پڑوسی ملک کے علماء اس کو بلایا, آؤ بھائی آپ اپنی بات جو پیش کر رہے ہیں صحابہ کے تعلق سے, آؤ ساتھ میں بیٹھو, بیٹھ کے اپن بات کریں گے. آپ کا جو نظریہ ہے آپ پیش کرو, دلائل اس کے دیو. ہمارا جو موقف ہے ہم پیش کرتے ہیں, ہم اس کے دلائل دیتے. آؤ آگے بیٹھ کے بات کریں گے. تو انہیں آنے تیاری نہیں ہے. ایسے لوگ نہیں آتے علماء کے سامنے, علماء سے ڈرتے ہیں, علماء کے سامنے نہیں آ سکتے. یہ لوگ وہی کمرے میں بیٹھیں گے, چھپ کر کے ویڈیوز بنائیں گے اور بنا کر کے اپلوڈ کریں گے. وہی 2-4 لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, 10-15 لوگ, ان کے سامنے اپنی بات پیش کرتا ہے اور پیش کر کے وہی ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہے. اب غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ غلطی ہم سے ہو رہی ہے کہ ہم یوٹیوب پہ جا کے بیٹھ کے علی مرزا کو سرچ کر رہے ہیں اور اس کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, جاوید غامدی کو سرچ کر رہے ہیں, اس کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. غلطی ہم سے ہو رہی ہے. سب سے پہلے جو کام ہمیں کرنا ہے ان فتنوں سے بچنے کے لیے, وہ سب سے اہم کام یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سوشل میڈیا کا بائیکاٹ کریں. ہم دین کی کوئی بھی بات سوشل میڈیا سے ہرگز نہیں سیکھیں گے, یوٹیوب کے ذریعے سے کوئی دین کا مسئلہ نہیں سمجھیں گے. ہمیں جو بھی مسئلہ پیش آئے ہم علماء کرام سے جا کر کے رجوع کریں گے, ان سے جا کر کے مسئلہ پوچھیں گے, مسجد کے امام سے پوچھیں گے, مسجد کے خطیب سے پوچھیں گے, مفتی اگر موجود ہے تو مفتی صاحب سے جا کر کے پوچھیں گے, مدارس کے اندر دارالافتاء موجود ہے ان مدارس میں آ کر کے مسائل معلوم کریں گے, علماء کرام کے نمبرات اپنے فون میں رکھیں گے. کوئی مسئلہ درپیش ہو تو عالم دین سے رابطہ کر کے مسئلہ معلوم کریں. یہ آج عہد کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے انٹرنیٹ پہ ہرگز سرچ نہیں کرنا ہے. یہ کام اگر کریں گے تو آدھا ہم فتنوں سے بچ جاتے ہیں. دوسرا جو کام کرنا ہے وہ ہمیں اپنے اسلامی تہذیب کو برقرار رکھنا ہے. آج ہم اپنے بچوں کو اسکول اور کالج میں پڑھا رہے ہیں. ایسے کالج ہے, ایسے اسکول ہے جہاں پر غیروں کی تہذیب اور ان کا کلچر ہمارے بچے جا رہے ہیں. اب نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم ان کو دین کی صحیح تعلیم نہیں دے رہے. بچے جا کر کے 5-6 گھنٹے اسکول میں وقت گزارتے ہیں جہاں پر ان کو پوری کفریہ تعلیم دی جاتی ہے, جہاں پر غیروں کے سامنے پریئر کروایا جاتا ہے, مورتی کے سامنے پریئر کروایا جاتا ہے, عیسیٰ مسیح کے سامنے پریئر کروایا جاتا ہے, مریم کے سامنے پریئر کروایا جاتا ہے, اور پھر اس بچے کو جو تعلیم دی جا رہی ہے, جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہے, ان سب کتابوں کے اندر کفریہ باتیں لکھی ہوئی ہے, شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہے, غیروں کے ہندوانہ رسوم و رواج کو اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے, غیروں کے کلچر کو اس میں بیان کیا جا رہا ہے. جب بچہ پورا دن اس میں لگ کر کے آتا ہے, اس کے بعد ہم اپنے بچے کی صحیح اسلامی تربیت نہیں کر رہے, جس کے نتیجے میں بچے آگے چل کر کے ملحد بن رہے ہیں, بے دین بن رہے ہیں, دین سے بیدار ہو رہے ہیں. اس لیے صحیح اسلامی تربیت یہ وقت کا سب سے اہم ترین تقاضا ہے. بہرحال آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ آج جو لوگ اپنے اسلام کے نام پر دین میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں, دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں, اور لوگوں کو دین کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں نئے نئے اشکالات پیدا کر رہے اور دین کی نئی تشریح امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں, ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے.
خصوصاً آج کے دور میں جاوید احمد غامدی کا جو فتنہ غامدیت ہے اور علی مرزا کا جو فتنہ انجینئری ہے، اس سے آج ہمیں اپنے آپ کو بچانے اور دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور سوشل میڈیا سے دین ہرگز نہ سیکھے، دین علماء کرام سے سیکھے، اپنے علماء پر اعتماد رکھے اور علماء پر بھروسہ کرے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوست احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل تحفظ شریعت کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔